بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے نوٹنگم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت اور مطہر مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور قدسی اور ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ ویسے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا میلاد پاک، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کے لیے کوئی لمحات مخصوص نہیں ہیں۔ قرآن عزیز نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہر لمحے اللہ کی رحمتیں آپ کے وجود اطہر پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کی ذات خود آپ پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے نازل کرتے ہیں رحمتیں، اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا کہ اس بارگاہ نبوت میں صلاۃ و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے، اور جو فرشتے ایک دفعہ آ جاتے ہیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں، آپ کا علو شان، آپ کا اس کائنات رنگبو میں تشریف لانا، جب یہ ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں تو پھر ایک دفعہ ربیع الاول کا معنی ہی ہوتا ہے پہلی بہار، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و الفت اور عشق و اطاعت کی بہار تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج بھی ہمارا بڑا خوبصورت موضوع ہے جس پر ہماری گفتگو ہوگی کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ بابرکت زمانہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اس زمانے کے احوال و واقعات کو سیرت نگاروں نے، مورخین نے تحقیق و تدوین کے بعد جو رقم کیا، اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بڑا عجیب و غریب دور تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا انتخاب جس ماحول اور معاشرے کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہو، اور اسی کمیونٹی اور اسی علاقے میں آپ اپنی نبوت کا اظہار فرمائیں، وہ مکہ مکرمہ کا یہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اور اس زمانے کے اندر انسانیت اپنے مالک، اپنے خالق کو بھلا چکی تھی۔ حقوق العباد کا تصور بھی قلوب و اذہان سے محو ہو چکا تھا۔ بات بات پر قتل و غارت، حق تلفی، چور بازاری، رشوت ستانی، یہ اس معاشرے کی ایک رسمیں بھی بن چکی تھیں اور جزو لا ینفک بھی بن چکا تھا۔ اگر ہم اعتقادی حوالے سے جائزہ لیں اس ماحول اور معاشرے کا، تو عقائد میں سے پہلا عقیدہ
حفظ مراتب کے لحاظ سے عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنی کامل صفات میں بھی اور ذات میں بھی ایک مانا جائے اور کسی کو اس کا ایسوسیٹ اور شریک نہ مانا جائے۔ یہ عقیدہ توحید ہر نبی کے دین کی پہلی اکائی رہی اور اس دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اسی کو معبود برحق مانا جائے، اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں کی جائیں۔ جس زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اللہ کا وہ پاک گھر خانہ کعبہ شریف بھی اسی بستی میں موجود تھا، لیکن اس خانہ کعبہ کی عظمتوں کا اظہار کرنے والے اور اقرار کرنے والے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے گن گانے والے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرنے والے اور انہیں اپنا جد امجد ماننے پر فخر کرنے والے، اعتقادی حوالے سے اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے کہ وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست پاک سے ہوئی اور ان کی معاونت ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے تھے، اسی خانہ کعبہ شریف کے اندر 360 ایسے بت پڑے ہوئے تھے کہ وہ لوگ ان بتوں کے پجاری بن کے ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک رہے تھے، اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے تھے اور اپنی نیاز مندیاں ان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ بعض بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں اس زمانے کی تاریخ میں کہ ستو اس زمانے کے اندر عمومی طور پر سفر کی حالت میں وہ لوگ ساتھ رکھتے تھے کہ جب بھوک لگی اس میں کوئی شکر وغیرہ ملا کے ستو کھا لیے، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ روانگی سے پہلے ستو کے بت بنا لیا کرتے، رستے میں ان کی پوجا کرتے رہتے اور جہاں پر بھوک لگتی اسی کو کاٹ کے کھا بھی لیتے۔ یعنی انسان جب مذہب سے دوری اختیار کر لے، الہی تعلیمات سے کنارہ کش ہو جائے، تو پھر عقل بھی معوف ہو جاتی ہے، دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے اور سوچ اور فکر کے اندر بھی کج فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ پتھر سے گھڑ رہے ہوتے اس وقت تو بنانے والے، اس کی خلقت کرنے والے اور اس کی صنعت کرنے والے وہ خود ہوتے، جب بن چکتا تو کہتے یہ میرا معبود اور ہم ان کے سامنے سر جھکانے والے۔ الغرض بتوں کی پوجا عام ہو چکی تھی اور اللہ کی ذات کو انسانیت بھلا چکی تھی۔ اگر ان کی اخلاقی گراوٹ دیکھیں تو کسی نے کہا تھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یعنی یہ ایک مختصر الفاظ کے اندر ایک وہ جائزہ ہے کہ جو ان کی اخلاقی گراوٹ کا تھا کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہوا، 40 سال تک وہ جنگ چڑھی اور اتنی چلی کہ کئی ایک مرد، عورتیں، بچے بھسم ہو گئے اس چھوٹی سی بات کے نتیجے کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں ان لوگوں کے معاملات تو خانہ کعبہ شریف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جس وقت
جوانی کا وقت تھا مکہ مکرمہ میں، اس زمانے میں پھر ایک دفعہ خانہ کعبہ شریف تعمیر ہوا، اور جو حتیم کا حصہ ہے قریش نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس حلال کی رقم اتنی نہیں تھی کہ اس پر لگا سکتے، اس لیے ڈاکہ، چوری، غبن، ملاوٹ، دھوکہ دہی، کم تولنا، یہ ساری کی ساری بری چیزیں ان کی سیکنڈ نیچر بن چکی تھی۔ ان حالات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 40 سال اسی کمیونٹی کے اندر گزارے، اسی علاقے میں گزارے۔ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے اطوار، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ڈیلنگ کرنا، یہ سارا ان لوگوں کے سامنے تھا۔ بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ ازدواج کے اندر جب منسلک ہوئے تو اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے، اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار خاتون تھیں اس علاقے کی، اور وہ بزنس کرتی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال لے کر گئے۔ آپ کی دیانت سے، آپ کی امانت سے، آپ کے حسن اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوئیں کہ 15 ایئر کا ایج کا بھی گیپ تھا۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک قریباً 40 سال کے قریب تھی، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقد اول ہوا، یہ نکاح مبارک ہوا۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن اخلاق اور حسن کردار کی ایک مثال ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال جب اس علاقے میں گزار لیے، اور چند دفعہ آپ اس علاقے سے باہر تشریف لے کر گئے، وہ ساری عمر مبارک یہاں گزاری۔ اب جس وقت آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ کا اعلان نبوت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اس کے لیے دلائل، براہین، اور کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی ہیں، وہاں ایک دلیل آپ کے دعوے پر ان اہل مکہ کو یہ دی گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، اپنی عمر گزاری ہے، لہذا کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمزوری، نقص تمہیں نظر آتا ہے تو بتا دو۔ اور وہ لوگ اس زمانے کے اندر بھی اپنی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ جس وقت آپ نے ہجرت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر مبارک پہ اسی لیے لٹایا تھا، من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ اہل مکہ کی جو امانتیں یہاں پر موجود ہیں وہ امانتیں ان کے سپرد کر دی جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ تو تھی ان لوگوں کی معاملات کے حوالے سے کیفیت اور حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق اور حسن کردار۔ جہاں تک سوشل